کہ کیا ایسا کر سکتے ہیں ہم کہ استخارہ در استخارہ کریں؟ یعنی ابھی ایک استخارہ کرایا منع آیا، کل پھر استخارہ کرا لیا منع آیا، پرسوں پھر استخارہ کرا لیا منع آیا، پھر ایک اور دن بعد پھر استخارہ کروا لیا. تو دیکھیں یہ تو ایک مذاق ہے، یہ تو نہیں چلے گا. البتہ دو شرطیں اگر ہوں تو استخارہ دوبارہ کروا سکتے ہیں، اور یہ دونوں شرطیں آیت اللہ سیستانی نے اپنے ایک فتوے میں ذکر کی ہیں، لیکن اور علماء بھی اسی کے قائل ہیں. استخارہ در دو شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط تو یہ ہے کہ اگر تغیر موضوع ہو جائے تو پھر استخارہ دوبارہ ہو سکتا ہے. تغیر موضوع کیا ہے؟ یعنی وہ موضوع ہی بدل گیا. مثلا ہم نے ایک لڑکی سے شادی کے لیے استخارہ دیکھا، وہ منع آ گیا، نہیں کیا. اب دوسری لڑکی، اب موضوع بدل گیا، اب کوئی دوسرا رشتہ آ گیا، اس کے لیے پھر استخارہ دیکھ سکتے ہیں چاہے اگلے دن ہی کیوں نہ ہو. اتفاق سے وہاں سے بھی ریجیکشن ہو گئی، انہوں نے ہمیں منع کر دیا. اب ہم تیسری لڑکی کے لیے تیسرے دن اس کے لیے پھر استخارہ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ موضوع میں پھر تغیر ہو گیا. اگر حالات بدل جائیں، موضوع بدل جائے، بہت سے دیکھیے ایک ہی دن کے اندر اسٹاک مارکیٹ کے اگر کوئی شیئرز خریدنا چاہے، اب حرام حلال کی بات نہیں کر رہا میں، ویسے ہی ایک عمومی بات کر رہا ہوں، کوئی شیئرز خریدنا چاہے تو ایک دن میں اوپر نیچے مارکیٹ ہو جاتی. کل ہمیں منع آیا تھا، آج اگلے دن مارکیٹ میں تبدیلی ہو گئی، شیئرز اوپر چلے گئے دوبارہ. کیا اب ہم دوبارہ استخارہ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ڈالر اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. کل تک ڈالر بہت نیچے گیا ہوا تھا، ہمیں مارکیٹ سے ڈالر خریدنے تھے، آج قیمت چڑھ گئی، کیا دوبارہ استخارہ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں. تغیر موضوع ہو گیا. کل ہمیں کوئی سفر درپیش تھا، کل موسم بڑا خراب تھا، منع آ گیا، آج موسم بالکل صحیح ہے، بادل چھٹ گئے ہیں، بالکل صاف موسم ہے، کیا دوبارہ استخارہ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں. تغیر موضوع ہو گیا، وہ بدل گیا. حکومتیں بدل جاتی ہیں، ایک رات میں کیا سے کیا چیز معاملہ ہو جاتا ہے. حکومت تبدیل ہو گئی، پہلے کچھ اور چیزیں تھیں، مشکلات پریشانیاں تھیں، اب ایک دم سے، ویسے یہاں پاکستان میں تو نہیں ہوتا، بدترین حالات کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن اب بدترین بھی ہو جائے تو تغیر موضوع دوبارہ ہو گیا، استخارہ دوبارہ کر سکتے ہیں. تو ایک تو چیز ہے اگر حالات و واقعات بدل جائیں، سینیریو بدل جائے تو پھر دوبارہ استخارہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہی موضوع برقرار ہو، وہی خاتون جس سے کل استخارہ کروایا تھا، پرسوں اسی کے لیے پھر استخارہ کرائے، ترسوں پھر اسی کے لیے کرا رہے ہیں، یہ غلط ہے، یہ بیکار ہے، یہ مذاق ہے استخارے کے ساتھ، یہ نہ کیا جائے. یعنی اپنے موضوع کا جب تک کہ اپنے لیے کوئی وہ نہ آ جائے اپنے خواہش کے مطابق، تو تب تک کوئی جو ہے وہ جب تک استخارے کرتے رہیں گے نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ایک تو ہو گیا یہ موضوع. دوسری چیز ہے اگر صدقہ دے دیا جائے، آیت اللہ سیستانی نے بھی لکھا، صدقہ دے دیا جائے تو پھر استخارہ دوبارہ ہو سکتا ہے. یعنی استخارہ اگر منع آ رہا تھا اور ہم نے صدقہ دے کے وہ بلا ہٹا دی، صدقہ دینے سے بلائیں ٹل جاتی، تو اب دوبارہ استخارہ کروا دیں. اب صدقہ دینے سے وہ جو جس کی وجہ سے منع آ رہا تھا ہو سکتا ہے اب استخارے میں تبدیلی ہو جائے. تو یا تو موضوع میں تغیر ہو جائے یا صدقہ دے دیا جائے تو پھر استخارہ دوبارہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر بالفرض ہم نے پھر بھی کئی استخارے کروا لیے، کئی استخارے، تو پھر ہم کون سے والے استخارے کو صحیح سمجھیں؟ کون سا والا صحیح رہے گا استخارہ؟ جو سب سے پہلا کروایا. بعد کے جتنے استخارے ہیں جس میں ہم نے اس بات کا خیال نہیں کیا اور دھڑا دھڑ کرواتے چلے گئے اپنے مطلب کا استخارہ لانے کے لیے، وہ سب بیکار ہے. سب سے پہلا والا جو استخارہ ہے بس اسی کو ہم خاطر میں لے کر آئیں گے، ورنہ نہیں. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.